آسٹریلوی شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ واقعے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 29 افراد زخمی ہوئے۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک ہو گیا، دوسرے حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آور کو ایک مسلمان نے پکڑا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق تقریب میں 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے نوید کے گھر پر چھاپا بھی مارا۔ ادھر نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کی حملے کی شدید مذمت، کہا کہ بیچ پر فائرنگ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ۔ حملہ آور کو قابو کرنے والا احمد آسٹریلوی عوام کا ہیرو بن گیا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگیں لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو غیر مسلح کر کے قابو کیا۔ احمد زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احمد ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا احمد کو خراج تحسین۔ ادھر بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا آسٹریلیا حملے سے منسلک دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے بتانے لگے۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کو نوید اکرم کے نام سے شناخت کیا، لیکن بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید کی تصاویر دکھا کر فیک نیوز پھیلا رہا ہے۔ شیخ نوید کا کہنا ہے کہ اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سڈنی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، واقعے پر آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کی مذمت۔ متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی سڈنی فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ برطانوی اور نیوزی لینڈ کے وزراء اعظم نے بھی واقعے کی مذمت کی۔ صدر ٹرمپ کی حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ پرتشدد واقعات سے دلی طور پر غمزدہ ہیں۔ ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ یورپی یونین، ترکی، قطر اور ایران نے بھی واقعے کی مذمت کی۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کی سڈنی واقعے کی مذمت۔ پی ٹی آئی دور میں ٹرائیکا تھا، تمام معاملہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی افسر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات کے دوران سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید ایک پیج پر تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہر جرم میں فیض حمید کا اہم کردار تھا۔ بانی اور تحریک انصاف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مشن اداروں اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ رانا مشہود کہتے ہیں کہ فیض حمید کو سزا پاکستان میں نئے باب کا آغاز ہے، 9 مئی کرنے والوں کا بھی کڑا احتساب کرنا چاہیے۔ 9 مئی بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا، اس روز فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 9 مئی کو بانی پی ٹی آئی اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سیالکوٹ میں کرسچن کمیونٹی کی تقریب سے خطاب میں وزیر دفاع بولے کہ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارت پر تاریخی فتح حاصل کی، افواج پاکستان نے وطن کی حفاظت کی۔ پاک فوج کی فتح تاریخ کے سنہرے باب میں لکھی گئی ہے۔ اس جنگ میں دنیا میں ہم نے ایک منفرد مقام پایا ہے، آنے والا دور ترقی کا ہوگا۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے میں کرپشن دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کوہاٹ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ مریم نواز صاحبہ مجھے مشورہ نہ دیں، اپنے صوبے کا خیال کریں۔ وفاقی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا، این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا
جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں 16,000 نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار دیا ہے۔ اگر ایک بھی بھرتی غیر قانونی نکلی تو استعفیٰ دے دوں گا۔ وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی نے سہیل آفریدی کو چند دن کا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خطاب پر رد عمل میں اختیار ولی نے کہا کہ جو لوگ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں قوم انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ کا راج ختم ہو چکا ہے، اب عوامی حکومت آئے گی، ہم آپ کا ہر محاذ پر سامنا کریں گے۔ پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے، جو لوگ فیض یاب ہوئے ان پر آسمان ٹوٹے گا۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا ہے کہ فیض حمید کی وجہ سے ملک اور اداروں کو نقصان پہنچا۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ترقی کے لیے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ عمران اسماعیل بولے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے احتساب کا عمل اپنے ادارے میں سے شروع کیا۔ پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتسابی عمل سے گزارا۔ یہ عمل یہاں رکنے والا نہیں، فائدہ اٹھانے والوں اور سہولت کاروں کا بھی احتساب ہوگا۔ نیو یارک میں پہلی بار پی ایس ایل کا روڈ شو، چیئرمین پی سی بی، کپتان قومی ٹیم سلمان علی آغا سمیت دیگر کرکٹرز کی شرکت۔ روڈ شوز کا مقصد 6 جنوری کو 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ پی ایس ایل میں نوجوان ٹیلنٹ کو صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہی ہے۔ وسیم اکرم بولے کہ پی ایس ایل میں تمام کھلاڑی بہترین کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پی ایس ایل مقامی ٹیلنٹ کو موقع دیتی ہے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ پی ایس ایل سے پاکستان کرکٹ کے کھیل کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں اور کرکٹرز کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل ایسٹس میں عالمی مثال بنے گا۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلاک چین اور کرپٹو بلاک بن ثاقب کی نیوز بریفنگ، کہا کہ پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ $100 ٹریلین کا عالمی بانڈ مارکیٹ ڈیجیٹل ریلز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر چکا ہوگا۔ آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی نئی شرائط شامل نہیں، طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق حکومت نے اپنی مجوزہ اصلاحاتی پالیسیاں آئی ایم ایف کو دی ہیں۔ ان پالیسیوں کو مرحلہ وار آئی ایم ایف کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان میں شامل متعدد اصلاحات پر حکومت پہلے ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ ہر آئی ایم ایف جائزے میں نئے اقدامات شامل کرنا معمول کا حصہ ہے تاکہ طے شدہ حتمی اہداف بتدریج حاصل کیے جا سکیں۔ شکارپور کے حلقہ PS9 گڑھی یاسین کا ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی کے نام غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز خان درانی کامیاب قرار پائے۔ آغا شہباز خان درانی نے 73,554 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مقابلے میں JUI کے امیدوار سید رشد اللہ شاہ صرف 9,412 ووٹ حاصل کر سکے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، NDMA نے بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری متوقع۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ ادھر ساوات کی وادی کلام کے پہاڑوں پر ہلکی برف باری سے ہر منظر نکھر گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں
स्मोक की शिद्दत बरकरार, लाहौर समेत दीगर शहरों में फजाई आलूदगी बढ़ गई। मोटरवे M3 और 4 धुंध की वजह से बंद। ईरान दोबारा जंग की सूरत में एक साथ 2000 मिसाइल दाग सकता है। इस्राएली फौजी हुकाम की पार्लियामेंट में ब्रीफिंग, कहा ईरान 12 रोज़ा जंग के बाद तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुनज़्ज़म कर रहा है। सिर्फ 6 माह में मिसाइल्स का बड़ा ज़ख़ीरा बना चुका।